جب انسان اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، عزم و ارادہ کرتا ہے، ہمت و حوصلہ رکھتا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدل دینا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی بدلنا ہے، ہمارے باطن کو بھی بدلنا ہے، جب وہ عزم اور حوصلہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلی اللہ لا دیتے ہیں، اس کے احوال بدل جاتے ہیں، اس کے اخلاق عمدہ ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں، اس کی عبادت کا انداز بہتر ہو جاتا ہے، اس کے رہن سہن کا انداز بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک زندگی میں جو صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، عفو درگزر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ چشم پوشی، ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا برتاؤ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے، اپنے گلے سے لگانے کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ صفات اس میں آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت نہیں بدلتا وہ باتیں جو کسی قوم میں ہیں، وہ باتیں جو کسی فرد میں ہیں، وہ باتیں جو کسی جماعت میں ہیں، جو خرابیاں، جو کمی کوتاہیاں انسان کی زندگی میں ہے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں ہیں، اللہ رب العزت ان خرابیوں کو کب بدلے گا؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ گویا پہلا فریضہ ہمارا آپ کا یہ ہے کہ اپنے اندر کے برے اخلاق، اپنے اندر کے صفات ذمیمہ، اپنے اندر کے اخلاق ذمیمہ، اپنے اندر کے خراب اخلاق کو بدلنے کی فکر ہو، کوشش ہو، ارادہ ہو۔ اللہ رب العزت مومن بندے کی اس ارادے، اس کے کوشش کے مطابق اس بندے کے حال کو بدل دیتے ہیں اور بہتر سے بہتر اس کا حال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وہی انسان ہمیشہ ترقی پاتا ہے، وہی منزل تک پہنچتا ہے، وہی محبت الہی کی لو کو پا لیتا ہے جس میں اپنے آپ میں کمی کو تلاش کرنے کی عادت ہو اور اب انسان اس کمی کو تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اور اس کے ساتھ جب آپ نے سوچ لیا، اپنے آپ میں تلاش کر لیا، تو اب دوسری چیز کہ ہمارے اندر یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اب ان اخلاق ذمیمہ کو، برے اخلاق کو، گندی چیزوں کو، ناپسندیدہ حرکتوں کو اب ہمیں چھوڑنا ہے، اپنی زندگی سے اسے نکالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ہمت کو بلند کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، لوگوں نے مادے پر محنت کرنے کا عزم کیا۔ اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا ہے، دنیا میں انسان میں ہمت آئی، عزم ہوا، حوصلہ ہوا، تو انسان نے مٹی پہ محنت کی ہے، میٹل پہ محنت کی ہے، لوہے پر محنت کی ہے، ہر چیز پہ انسان نے محنت کی ہے، اور محنت کر کے اس نے کیسی کیسی مشینیں بنائی ہیں، کیا کیا چیزیں اس نے ایجاد کر دی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں بنا دی ہیں، انسان اس پر محنت کرتا ہے اور ہمت رکھتا ہے، حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ ہمت و حوصلے کے ساتھ انسان جب محنت کرتا ہے تو انسان مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، لوہے کو اڑتا ہوا جہاز بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی ہمت کی بنیاد پہ چاند تک پہنچ جاتا ہے، انسان اپنی ہمت کی بنا پر سمندر کی تہوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح علمی دنیا میں آپ دیکھیں، اللہ کے بندے علم کی دنیا میں جب انہوں نے اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو، اپنی محنت کو، اپنے مجاہدے کو، اپنے ارادے کو بلند کیا تو علمی دنیا میں وہ آسمان کی بلندی تک پہنچے۔ اللہ اللہ، علم کے ایسے ایسے پہاڑ، علم کے ایسے ایسے آسمان دنیا میں پیدا ہوئے جو اپنی نشانیاں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کو علم کے آسمان تک پہنچا دیا؟ علم کا چاند اور سورج ان کو بنا دیا۔ در حقیقت ان میں وہی عزم تھا، وہی حوصلہ تھا، وہی ہمت تھی، وہی محنت تھی، وہی مجاہدے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے وہاں تک پہنچایا۔ کریمہ بنت احمد ایک عورت کا نام ملتا ہے۔ علم کا شوق ہوا، ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو اس جذبے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ،
اس محنت کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ ایک عورت ہو کر اس نے اس کو اس طرح سے پڑھا، اس طرح سے حاصل کیا کہ بخاری شریف کی روایت کرنے والے، بخاری شریف کے نقل کرنے والے جتنے مردوں کا نام آتا ہے، اس میں ایک عورت کے مجاہدے، اس کی ہمت و حوصلے کی بنا پر کریمہ بنت احمد کا نام بھی شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمت و حوصلہ کی بنیاد پہ مرد جہاں آگے بڑھتا ہے، وہیں اللہ کی بندیاں بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب انسان میں حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی کچھ کرنے کا، تو انسان کو نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ انسان کو وقت کے گزرنے کا خیال ہوگا، نہ اسے گرمی کی شدت ہوگی، نہ اسے بدن کے تھکنے کا خیال ہوگا، بلکہ انسان اپنی ہمت، اپنے حوصلے کی بنیاد پر عبادتوں کی راہ میں لگا رہے گا، اپنے گندے اخلاق کو ختم کرنے کی فکریں کرے گا، وہ ناپسندیدہ صفات، ناپسندیدہ کیریکٹر انسان کے اندر اگر ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ عبداللہ بن ادریس کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بیٹی ان کے قریب میں تھی، رونے لگی۔ عبداللہ بن ادریس کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، رحمتوں کے فرشتے اب آنا چاہتے ہیں، مگر تم میری موت پہ مت رونا۔ بیٹی خاموش ہو گئی، پھر فرمایا، اس گھر کے کونے میں بیٹھ کر میں نے 4000 قرآن کریم ختم کیا ہے۔ جو خدا کا بندہ 4000 قرآن کریم کی تلاوت کر کے ختم کرے، کیا اللہ اسے عذاب دے گا؟ کیا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہوگی؟ کیا مغفرت کا پروانہ اس کو نہیں ملے گا؟ کیا اس کی قبر باغ و بہار نہیں بنے گی؟ بیٹی مت رونا۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی جس کی بنیاد پہ زندگی میں 4000 قرآن کریم کا ختم کرنا آسان ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں اگر عزم ہو، انسان میں اگر حوصلہ ہو، انسان میں اگر ہمت ہو، تو اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے اور اپنے آپ میں حوصلہ بڑھائیے۔ خلاصہ میری باتوں کا 2 ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اپنی عملی زندگی، اپنی اخلاقی زندگی، اپنی سماجی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی پہ نگاہ ڈالیے اور اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی کو ڈھونڈیے، تلاشیے، اور پھر اس کے بعد یہ نمبر 2 یہ ہے، ہمت و ارادہ پیدا کیجئے کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کی تھی، اس وقت فرماتے، ان ذالک من عزم الامور، اے بیٹے، جن باتوں کی نصیحت میں نے تجھے کی ہے، یہ باتیں وہ ہیں کہ ان باتوں پر چلو گے تو مشقت آئیں گی، پریشانی آئے گی، تھکاوٹ آئے گی، دشواریاں آئیں گی، مگر سنو، یہ تمام چیزیں انسان کی عزیمت، انسان کی ہمت کی چیزوں میں سے ہے۔ تجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے گی، ہمت کرو گے تبھی آگے جا کر بڑھو گے، عمل کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تجھے ہمت کرنی پڑے گی۔ حضرت لقمان کا یہ جملہ کہ تجھے ہمت کرنی پڑے گی، اور یہ باتیں ہمت کی چیزوں میں سے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس ہمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، جبل نور پہ تشریف لے جاتے، جو خانہ کعبہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بلند ہے وہ پہاڑ، کتنا بلند ہے وہ غار، 2106 فٹ کی بلندی پر وہ غار ہے۔ چڑھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، ہر کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، مگر کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے؟ یہ آپ کی ہمت تھی، یہ آپ کا حوصلہ تھا، یہ آپ کے اندر کا جذبہ تھا کہ مجھے عبادت کرنی ہے، اور ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پہ جا کر عبادت کرنی ہے جہاں یکسوئی ہو، جہاں خلوت ہو، جہاں آواز نہ ہو، جہاں انسانوں کے گزرنے کا نام و نشان نہ ہو۔ وہاں جا کر ہم خلوت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ ہم عبادت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کو سلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بلندی پر چڑھتے تھے اور پھر وہاں جا کر کئی دنوں تک قیام کر کے آپ اسی میں عبادت کرتے تھے، وہیں سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے اور خلوت نشینی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یہ آپ کی ہمت تھی، یہ آپ کا حوصلہ تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی پہ ہم نگاہ ڈالیں، اور نگاہ ڈال کر 2 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک اپنی کمی کو
کوتاہی کو تلاش کیجئے، اس کو دور کرنے کا عزم و ارادہ اور اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے اور اپنے عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر، اخلاقی زندگی کو بہتر سے بہتر، ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر، سماجی زندگی کو بہتر سے بہتر، تجارتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔